اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث یہ تھی کہ ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمل خمرا إعانتان لازم المنع عن معاملة أكثر الناس۔ من ذلك سے بتایا کہ کل جو آپ کو 4 پوائنٹس بتائے ہم نے کہ ہماری گفتگو اور مورد کلام اور مورد نزاع کیا چیز ہے، تو اس میں چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ بائع کو علم ہو کہ ابھی مشتری جائے گا اور اس انگور سے شراب بنائے گا، یعنی فعلاً ہے، یہ نہیں کہ اس کا ارادہ یہ جدید بات میں ہو جائے گا اور اس سے پھر وہ یہ کام کرے، اس کا علم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ علم ہو کہ یہ جو انگور خرید رہا ہے اس انگور سے وہ کیا بنائے گا، شراب بنائے گا، اس علم سے ہماری بحث ہے۔ لیکن اگر یہ علم ہو کہ اس انگور سے وہ شراب نہیں بنائے گا بلکہ اس انگور کو وہ رکھ دے گا یا اس انگور سے شربت بنا کے رکھ دے گا اور پھر بعد میں ایک نیا ارادہ اس کا پیدا ہوگا اور پھر اس سے وہ شراب بنائے گا، تو یہ ہمارے مورد بحث نہیں ہے اور اس پہ کوئی اصل بحث ہی نہیں ہے، یہ کام بالکل صحیح ہے، نہ ایسے شرط نہ ایسے مشروط، یہ کل بات گزر گئی۔ کہہ رہے اسی بات سے موقع کے اردبیلی کا وہ والا اشکال بھی دور ہو جائے گا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مدد کرنے پر حرمت ہوتی، اگر صرف کسی کی علم ہونے پر اگر حرام ہو جاتا معاملہ تو اکثر معاملات کیا ہو جاتے، باطل ہو جاتے، کیونکہ اکثر معاملات میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ مثلا دکاندار کو معلوم ہے کہ میں یہ موبائل اس کو دے رہا ہوں، ایسے عموماً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عموماً ایسے افراد ہی موبائل خریدتے ہیں، مثلا معلوم ہے اس کے چہرے سے کہ یہ جائے گا گانے سنے گا، مثلا ابھی فون کرے گا بعد میں گانے سنے گا، یا میں اس شخص کو روٹی بیچ رہا ہوں، کھانا بیچ رہا ہوں، ریسٹورنٹ کھلا ہوا ہے، یہ آئے گا اور اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھائے گا، کل جا کے بینک میں مثلا سود کا کاروبار بھی کرے گا، مثلا یہ جو آیا ہوا ہے میرے پاس کھانا کھانے، یہ اسٹاک ایکسچینج کا بندہ آیا ہوا ہے، بینک کا مینیجر آیا ہوا ہے، تو اب یہ کھانا کھائے گا، اس میں طاقت آ جائے گی، کل جائے گا اور سود کا کاروبار کرے گا، تو یہ سارے معاملات کیا ہو گئے، حرام ہو گئے، کیونکہ ہر معاملے میں کیا ہے، علم ہے اس کو بیچنے والے کو کہ سامنے والا اس چیز سے جس کو میں نے بیچا ہے اس سے یہ حرام کام کرے گا، تو اس طرح تو اکثر معاملات باطل ہو جائیں گے۔ تو ایک قیاس استثنائی بنا ہے کہ اگر علم کافی ہوتا حرمت بیع کے لیے تو اکثر معاملات کیا ہو جاتے، باطل ہو جاتے، لیکن اکثر معاملات باطل نہیں ہیں، پس اس کا مطلب علم کافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر شیخ انصاری جواب دے رہے ہیں کہ ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ علم فعلی ہو، یعنی ابھی جو میں اس کو کھانا دے رہا ہوں اسی کو کھا کے وہ مارنا شروع کرتے ہیں، اس میں طاقت ہے اور مظلوم کو مارنا، یہ بحث ہو رہی ہے، بعد میں جا کے اس سے طاقت لے گا، ایک ارادہ جدید ہوگا، اس سے کوئی حرام کام کرے گا، یہ ہمارے اصل مورد بحث ہی نہیں ہے، تو اس بات سے اس بات کا بھی جواب دے دیا جاتا ہے۔ واضح ہوگی بات؟ ومن ذالک کا اشارہ جا رہا ہے کہ علم فعلی ہونے کی بحث ہوئی تھی ہماری، علم بعد میں یہ کہ ایک نیا ارادہ ہے جدید اس کا ہو، اس کی بحث نہیں ہے۔ ومن ذالک یعلم، اس آخری پوائنٹ سے کہ علم فعلی ہو یہ جان لیا گیا ہے، ما یعلم ما جان لیا گیا ہے، ما ہر اس چیز کو فیما تقدم جو گزر گئی، کہاں پہ گزری، ان حاشیۃ الارشاد ہے، حاشیہ ارشاد میں وہ کیا بات تھی جو گزری، وہ یہ تھی من انہ، من بیان کر رہا ہے، من انہ لو کان بیع العنب ممن یعمل خمرا اعانتان، کہ شان یہ کہ لو کان بیع العنب، اگر انگور کو بیچنا، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف، اگر انگور کو بیچنا، ممن اس مشتری کو، کہ یعملہ خمرن، کہ جو اس انگور سے کیا بنائے گا، شراب بنائے گا، اگر اس لو کان بیع العنب اعانتن، اعانتن کانا کی خبر ہے، اگر یہ انگور کا بیچنا اعانت کہلائے صرف اس پر کہ بائع کو علم ہے کہ اس مشتری سے شراب بنائے گا، اگر صرف اس پہ اعانت کہلائے گی، لازم المنع عن معاملت اکثر الناس، تو اکثر لوگوں کا معاملہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ میں جو یہ چیز بیچ رہا ہوں سامنے والا اس سے کوئی، آپ جب ٹی وی دیتے ہیں اکثر لوگ ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں،
ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں کیا آتا ہے؟ گانے آتے ہیں، فلموں میں کیا آتا ہے؟ گانے آتے ہیں. تو آپ ٹی وی، اکثر لوگ جو ٹی وی بیچ رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ اس سے حرام کام کرے گا، تو ٹی وی بھی نہیں بیچ سکتے، موبائل بھی نہیں بیچ سکتے، کھانا بھی. پھر دیں گے کیا؟ دنیا میں کوئی معاملہ ہی نہیں باقی رہے گا. تو کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری بحث ہے فعلی پر، کہ ابھی جو میں نے اسے ٹی وی دیا ہے، یہ ابھی ٹی وی سے کیا کرے گا؟ حرام کام کرے. یہ بحث ہے ہماری، نہ ہی کہ بعد میں ایک ارادہ جدید پیدا ہو جائے اور اس سے وہ کہے چلو ٹی وی آ گیا تو اب ٹی وی سے ہم نے خبریں بھی دیکھ لی، تو چلو آج ایک ڈرامہ بھی دیکھ لو، ڈرامے کے اندر گانا ہے تو چلو گانا بھی سنو. یہ بحث نہیں ہو رہی ہماری باتیں. ثم سے ایک صلوات پڑھیں، رف کاپی دیں. ثم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اور چیز ایک ایک کر کے دیکھیں، ہم ان کے جوابات دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ من اعان علی قتل مسلم. کیا دلیل لائے تھے؟ یہ والی دلیل لائے تھے کہ جس نے مسلمان کے قتل میں ذرہ برابر بھی، ایک کلمہ بھی اس کا مسلمان کے قتل کے لیے نکلا ہے، تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کی پیشانی کے دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی مدد ہے، یہ بھی مدد ہے. اس سے انہوں نے اس روایت سے استناد کیا تھا. کہ یہ روایت سے استناد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں. کہ کیوں تعلق نہیں؟ کہ ہماری بحث اس میں ہے کہ بیع العنب، ٹھیک ہے، یہ جو انگور کو بیچا جا رہا ہے، کس کے لیے بیچا جا رہا ہے؟ یہ انگور کو بیچ رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تملک اشارے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تملک کے یہ مشتری ہو رہا ہے. یہ جو مشتری تملک کر رہا ہے یہ مقدمہ ہے. مقدمہ ہے کس کے لیے؟ مقدمہ ہے حرام کام کے لیے، تخمیر کے لیے مقدمہ ہے. یہ ہماری بحث ہے کہ آیا بیع عنب ایک مقدمہ یہ حرام کے لیے، بالفرض اگر مقدمہ حرام کے مقدمے کو حرام مان بھی لیں تو بیع عنب ایک مقدمہ حرام کے لیے اعانت کرتا ہے، ایک مقدمہ حرام کے لیے تاکہ وہ پہنچ جائے حرام تک. یہ ہماری بحث ہے. اس روایت میں کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اگر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے ایک شخص بھوکا مر رہا ہے اور اس کو کھانا نہیں کھلا رہا، سامنے دیکھ رہے ایک شخص بھوکا مر رہا ہے اور اس کو کھانا نہیں کھلا رہا، تو ترک طعام مقدمہ بن رہا ہے کس کے لیے؟ موت شخص کے لیے، موت رجل کے لیے. ایک شخص مر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں تعلق نہیں؟ کہ بیع العنب بھی اعانت بن رہا ہے تملک مشتری کے لیے. یہ تملک مشتری یہ مقدمہ ایک حرام کے لیے، جبکہ ترک طعام سبب بن رہا ہے کس کی؟ موت رجل. اگر ایک شخص مر رہا ہے تو وہ مقدمہ نہیں کسی حرام کام کے لیے، کیونکہ انسان کا مرنا معصیت نہیں ہے. یہ تھوڑی مقدمہ بن رہا ہے کسی حرام کام کے لیے. اگر ایک شخص مر رہا ہے تو معصیت تھوڑی کر رہا ہے. ہاں ایک شخص انگور خرید رہا ہے تو اس نیت سے خرید رہا ہے کہ میں شراب بناؤں گا، تو وہ مقدمہ ہے اس کے لیے، معصیت کا ایک مقدمہ ہے. یہ کس معصیت کا مقدمہ ہے؟ آیا انسان مر جائے تو یہ معصیت ہے؟ یہ کس معصیت کا مقدمہ ہے؟ کسی معصیت کا مقدمہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ترک طعام یہاں پر اصلاً اس روایت کا ہماری بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قیاس مال فارغ ہے. اب کیوں اس روایت کو اٹھا کے یہاں پر لائیں؟ بات وہی بات. اب اس کا جواب دے. کون سے کبرا؟ نہیں، فرض ہے. اگر اس فرض کو بھی مان لیں تب بھی اس روایت کو یہاں لانے کی ضرورت یہ نہیں ہوتا. فقہ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں بھی جو روایت ہو وہ لگا دے. نہ، روایت آپ وہ لائیں نا جو ہماری کام کی. ہماری کام کی کہ وہ اعانت ہو ایک مقدمے کے لیے اور وہ مقدمہ ہو ایک حرام تک. اس کی آپ روایت لائیں، کیونکہ مرنا تو معصیت نہیں ہے نا. وہ روایت دیکھیں، روایت دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. صفحہ ہمارے صفحے میں 133 نمبر پر ہے. من اعان علی قتل مسلمین، اگر کوئی اعانت کرے کسی مسلمان کے قتل پر، ولو بشطر کلمۃ، اگرچہ ایک کلمے کا ایک جز ہی کیوں نہ ہو. آپ نے ایک بات کہی، آغا بہجت اس روایت سے استفادہ کرتے تھے 9 ربیع الاول والے دن
عموماً بعض اوقات انسان شدت محبت میں کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جو مجمع عام میں نہیں کہنی ہوتی، جو انسان کی خاص اور امانتی بات ہوتی ہے، سر ہے، راز ہے. تو بعض افراد 9 ربیع الاول 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول میں ایسی تقریر کر دیتے ہیں کہ جس میں خلم کھلا گالم گلوچ اور ان لوگوں کی توہین ہوتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے وہ لوگ اس ویڈیو بناتے ہیں اور ان علاقوں میں جہاں تشیع کمزور ہیں ان تشیع کو مارتے ہیں. تو آقا بہجت نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کا ایک لفظ بھی اگر کسی شیعہ کے قتل کا سبب بن رہا ہے تو آپ شریک ہو جائیں گے. یہ کام نہ کریں. یہ کام بالکل صحیح ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ ان پہ لعنت نہ کریں، یہ نہ کریں، اصل وہ تو ہے ہی، یعنی نجس کو نجس نہیں کہیں گے تو کیا کہیں، لیکن اس طریقے سے نہ کہیں کہ کسی مومن کے قتل کا سبب بنے، یہ نہ کریں. اب بعض افراد اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حمایت کرنا، حمایت نہیں کر رہے، وہ مومن کو بچا رہے ہیں نہ کہ ان لوگوں کو بچا رہے ہیں. فرق ہے ان دونوں باتوں میں. تو روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کو قتل کرے، اعانت کرے، بس اعانت کرنا کس پر؟ اعانت کرنا قتل مسلم پر، اعانت کرنا ولو ایک کلمے کے ذریعے سے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو مسلمان قتل ہوا ہے اس کا آگے کیا ہے؟ مثلا بیع العنب اعانت ہو رہی ہے تملک مشتری پر، تملک مشتری کے آگے تخمیر بناتے ہیں، حرام کام بناتا ہے، یہ اعانت ہو رہی ہے قتل مسلم پر. یہ آگے کیا ہے؟ مثلا ایک مسلمان قتل ہو گیا تو یہ اس نے معصیت کی کہ یہ ایک مقدمہ ہے ایک معصیت کا؟ نہ، معصیت کا مقدمہ تو نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے اس روایت سے استفادہ کیا ہے، اس روایت سے اس ہماری جگہ پہ کوئی استفادہ نہیں ہوتا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ومن ذلك، یہ ہو گئی ایک بات. ثم ان محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير. محل کلام کے فیما وہ مورد ہے، يعد شرطا کہ جس کو شمار کیا گیا ہے شرط اور مقدمہ، کہ یہ جو بیع عنب ہے یہ مقدمہ بنے. کس کا مقدمہ بنے؟ للمعصیت، معصیت کا. معصیت سے کیا مراد ہے؟ تملک مشتری، جو مشتری تملک کر رہا ہے یہ بیع عنب مقدمہ بنتا ہے اس تملک کا. المعصیت صادرۃ عن الغیر، وہ معصیت جو غیر سے صادر ہوتی ہے. غیر کیا؟ مشتری. مشتری سے کیا صادر ہو رہا ہے؟ تملک. کہ بیع عنب مقدمہ بنتا ہے تملک کا، اور تملک مقدمہ تملک کی کہاں تک پہنچاتا ہے؟ ہمیں تخمیر تک. بس اس کے آگے بھی ایک چیز ہونی چاہیے. فما تقدم من المبسوط ہے، بس جو مبسوط میں روایت کو لائیں، من بیان کر رہا ہے، من حرمت ترک بذل الطعام ہے، اس باب میں لائے من حرمت ترک بذل الطعام، کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص بھوکا ہے، آپ کے پاس غذا ہے، سامنے ایک شخص بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو اس مسلمان کے قتل میں کیا ہوا؟ آپ کا غذا نہ دینے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. تو غذا نہ دینا کیا ہے؟ اعانت ہے. کس چیز پر اعانت ہے؟ قتل پر. یعنی ترک طعام اعانت علی قتل مسلم، یوں عبارت بن جائے گی. ترک الطعام اعانت علی قتل المسلم. ٹھیک ہے. یہ بیع العنب اعانت علی تملک مشتری، یہاں تک تو صحیح ہے. تملک مشتری کیا مسئلہ تھا کہ یہ مقدمہ بن رہا تھا ایک حرام کے لیے، تخمیر کے لیے. آیا ایک مسلمان کا قتل ہوتا ہے تو یہ کہ مقدمہ بنتا ہے کسی اور چیز کے لیے؟ یعنی یہ کوئی معصیت ہے؟ ایک مسلمان اگر قتل ہو جائے تو وہ بیچارے مسلمان نے کوئی معصیت کی؟ موت کیا معصیت ہے؟ یہ آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا آپ ہماری بحث سے کیا مقایسہ کر رہے ہیں؟ قابل مقایسہ ہی نہیں ہے یہ روایت سے. مبسوط میں کیا کہا تھا کہ من حرمت، مبسوط شیخ توسی کی بات ہو رہی تھی، من حرمت ترک بذل طعام، طعام کو بذل یعنی خرچ کرنا، طعام کو خرچ کرنا، طعام کو خرچ کر دینے کو چھوڑ دینا حرام ہے. کیوں؟ لخائف التلف، اس خوف کے ساتھ کہ وہ بندہ نہ مر جائے، وہ بندہ نہ مر جائے. مستنداً الی قولہ، اس قول سے استفادہ کرتے ہوئے منعان علی قتل مسلم میں شیخ نے کیا بات کی؟ یہ بات کی کہ ترک، آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں وہ مر رہا ہے تو اس کو غذا دینا ضروری ہے،
ترک تعام نہیں کر سکتے، کیونکہ ترک تعام کریں گے تو یہ مقدمہ بن جائے گا اعانت علی قتل مسلم بن جائے گا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کوئی کلمہ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، اس سے کیا تعلق ہے؟ محل تعاملین، فما تقدم مبتدا محل تعاملین خبر ہے، اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا ان یرید الفحوا، مگر یہ کہ یہ خود جو شیخ نے بات کی بات کچھ صحیح ہے، خود شیخ کی بات صحیح ہے، فحوا کے ذریعے سے صحیح ہے۔ کیسے فحوا کے ذریعے سے صحیح ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کوئی ایک کلمہ بھی مدد کرے مسلمان کے قتل میں تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ تو یہ جو شخص ترک تعام کر رہا ہے یہ ایک کلمے سے بڑھ کر ہے، ترک تعام ایک کلمے سے بڑھ کر ہے، تو قیاس اولویت، فحوا کہتے ہیں قیاس اولویت کو، مفہوم موافقت کو، تو ترک اولویت کی بنا پر ترک تعام بھی اعانت قتل مسلم پر، یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں، ہماری بحث سے اس کا قیاس نہیں ہو سکتا، واضح بات۔ لذا اشارہ جا رہے محل تعامل پر، کہ یہ جو محل تعامل کہا گیا اسی وجہ سے، وَلِذَا اسْتَدَلَّ فِي الْمُخْتَلَفِ، علامہ نے مختلف میں کہا بعد حکایت ذالک عن الشیخ، شیخ توسی سے اس ذالکہ کا اشارہ جاری اس استدلال کی طرف، اس استدلال کو حکایت کرنے کے بعد علامہ نے کہا، کیا کہا؟ استدل بوجوب حفظ النفس مع القدرت وعدم الضرر، اس باب سے نہیں آئے علامہ، اس باب سے نہیں آئے، بلکہ کس باب سے ہے؟ کہ حفظ نفس محترمہ، کہ ایک شخص کی جان کی حفاظت اگر قدرت ہو اور ضرر نہ ہو، مثلا میں اس کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں مجھے ہی مار دیں گے، یہ تو ضرر ہے، میں اس کی حفاظت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، مثلا سمندر کے درمیان میں ڈوب گئے، مجھے سوئمنگ نہیں آتی، قدرت ہی نہیں رکھتا، اگر کروں گا تو میں خود ضرر ہو جاؤں گا، خود ڈوب جاؤں گا، تو اس باب سے ہے، نہ کہ اس باب سے، یعنی اس روایت کے ذریعے سے نہیں آئے علامہ، بلکہ اس باب سے آئے کہ اگر کوئی ترک تعام کرتا ہے اعانت علی قتل مسلم، اس حدیث کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے ذریعے سے آئے کہ حفظ جان محترم، یعنی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خود علامہ بھی جانتے ہیں کہ اس روایت کا اس سے جو ربط ہے وہ صحیح نہیں، مگر یہ کہ فحوا کے ذریعے سے آپ ربط دے دیں تو الگ بات ہے، لیکن ہماری بات سے تو اس کا بالکل بھی تعلق نہیں، ہماری بات سے تو اس کا بالکل بھی تعلق نہیں، واضح۔ ثم سے تفصیل لا رہے ہیں، ثم سے تفصیل لا رہے ہیں کہ دو بزرگان کے کلام میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل دو مقدمے میں، ایک ایسا ہے کہ بیع عنب جو انگور کو بیچا گیا ہے، ٹھیک ہے، انگور کو جو بیچا گیا ہے اس میں، اور اسلحہ جو بیچا گیا ہے اس میں فرق ہے۔ اگر ایک ظالم جو مظلوم کو مارنے چاہ رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے ذرا اپنی بندوق دینا، ذرا اپنا چاقو دینا، ذرا اپنا عصا دینا، اس میں اور بیع عنب میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا بیع عنب ایک مقدمہ مشترک ہے، ایک مقدمہ مشترک ہے، بائع جو عنب کو تملیک کرواتا ہے اور مشتری جو تملک کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شراب بنائے اور ہو سکتا ہے نہ بنائے، ایک مقدمہ مشترک ہے، جبکہ سلاح میں اور اسلحہ دینے میں کوئی مقدمہ مشترک نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اسی سے صرف اسی کے کام آئے گا کہ وہ اس کو کسی مظلوم کو مارے گا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اسلحہ نہیں دے سکتے لیکن انگور کو بیچ سکتے، اس تفصیل کے قائل ہیں۔ بالفعل ہے، دونوں میں بالفعل کا مسئلہ نہیں، مقدمہ کا دونوں بالفعل ہے، بالفعل کا مسئلہ نہیں ہے، مقدمہ مشترک ہے یا مقدمہ منحصر ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مقدمہ مشترک ہے، بیع عنب مقدمہ مشترک ہے، بیع عنب سے ہزاروں کام ہو سکتے ہیں، انگور سے ہزاروں کام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ظالم جس کے آگے مظلوم بیٹھا ہوا، یا مثلا ابھی اسرائیل ہے، ابھی اگر کوئی مسلمان ممالک اسرائیل کو اسلحہ دے گا تو اسرائیل سے کیا کام کرے گا؟ اسلحہ سے تمام شد دے گا، وہ کوئی دوسری چیز ہے، وہ کہے نہیں میں مسلمانوں کو نہیں مانوں گا، کوئی دوسری چیز ہے، کوئی دوسری چیز ہے؟ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، تو اس کو کہیں گے مقدمہ منحصرہ۔ تو مقدمہ منحصرہ میں حرام ہے اور مقدمہ مشترکہ میں جائز ہے، ولو یہ کہ اس کو علم ہے کہ اس مقدمے سے یہ شراب ہی بنائے گا، لیکن چونکہ مقدمہ مشترکہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک اور قول آ گیا، دیکھیں ایک قول کیا تھا کہ فقط علم کافی ہے، علم بائع کافی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا قول کیا تھا علم کے ساتھ قصد بھی ضروری ہے، تیسرا قول کیا تھا
علم کے ساتھ قصد ہو اور واقع میں متحقق بھی ہو، تحقق واقع بھی ہو۔ چوتھا قول جو موقع کے عرض بلی تھا یہ تھا کہ یا قصد ہو یا عرف اس کو اعانت کرے۔ اب پانچواں قول آ رہا ہے تفصیل کہ اگر مقدمہ مشترکہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر مقدمہ منحصرہ ہے تو مسئلہ ہے۔ یہ پانچواں قول یہ چیز بتاتی ہے کہ کتنا اشراف تھا شیخ کو فقہا کے فتاوے پر۔ ثم انه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها۔ ثم انه يمكن التفصيل، اور ممکن ہے کہ تفصیل دی جائے کس میں؟ فی شروط الحرام، شروط یعنی مقدمات حرام، کہ حرام کے مقدمات میں تفصیل دی جائے۔ المعان صفت شروط کی، المعان یعنی الذی یعان علیہ، کہ جس مقدمات پر مدد کی جا رہی ہے۔ کون مدد کر رہا ہے؟ بائع مدد کر رہا ہے۔ احسن، بائع مقدمات پہ مدد کر رہا ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ تملک مقدمہ ہے، بائع اس مقدمے پر مدد کر رہا ہے۔ یہ جو مدد ہے نا مقدمے پر، اس مقدمے کی تفصیل ہے۔ ایک مقدمہ مشترک ہے، ایک مقدمہ منحصر ہے۔ مقدمہ مشترک میں مسئلہ نہیں ہے، مقدمہ منحصرہ میں مسئلہ ہے۔ تفصیل دی جائے۔ ثم انہ یمکن تفصیل بین متعلق تفصیل ہے، کس کے درمیان؟ بین ما، اس مقدمے کے درمیان، ینحصر فائدتہ ومنفعتہ عرفان، کس میں؟ فی المشروط المحرم میں، فقط اور فقط اس مقدمے کے درمیان کہ ینحصر فائدتہ، جس مقدمے کا فائدہ بوت تفسیر ہے، اور منفعت عرفی اعتبار سے منحصر ہے، کس میں منحصر ہے؟ ینحصر فی، کس میں منحصر ہے؟ فی المشروط یعنی ذیل مقدمہ، فی المشروط المحرم، ایسے ذیل مقدمے میں جو حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہماری مثال میں اسلحہ دینا مشروط ہے، کس میں منحصر ہے؟ کس میں منحصر ہے؟ مشروط میں۔ مشروط کیا ہے اس کا؟ مظلوم کی دھلائی، مظلوم کو بیچارے کو پیٹنا۔ واضح ہی بات۔ کا حصول العصا فی ید ظالم، جیسا کہ عصا دے دینا ید ظالم میں، یہ عصا دینا ظالم کے ہاتھ میں۔ اس عصا سے یہ نہیں کہ جیسے پروردگار نے حضرت موسیٰ سے فرمایا ما فی یدک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تلک عصای، خدایا میرا عصا ہے، اتوقع علیہ واحش علی بہا علی غنمی، خدایا میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ذریعے سے پتوں کو توڑتا ہوں۔ ولی فیہا غنائم اخری، یہ آیت ہے نا، ولی فیہا، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے میرے کام ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا یہ جو حضرت موسیٰ نے اتنی لمبی بات کی، بعض نے اس کو کہا کہ اس وجہ سے کہ خدا سے محبت کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ بات کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ جیسے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، ولی فیہا معارب اخری، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو چاہتے ہی یہ سلسلہ قائم رہے۔ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو صرف عصا کہا گیا تھا اور انہوں نے اتنی بڑی بات۔ بعض مفسرین نے بالکل برعکس بات کی، کہا حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا نا ولی فیہا معارب اخری، اور بھی کام ہے، اور کام نہیں بتائے تاکہ بات جلدی ختم ہو، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بات لمبی نہ کی جائے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بات مختصر کی جائے۔ پروردگار پوچھ رہا ہے کیا ہے؟ اب تفصیل نہیں بتانی، 10 پیج کا مقالہ نہیں لکھنا، بس جلدی جلدی بات بتاؤ یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ اختلاف، یہ کتنا عجیب سا اختلاف۔ البتہ یہاں بڑی خوبصورت جواب دیتے ہیں مفسرین، بحث ہماری تفسیر میں نہیں ہے لیکن بڑا خوبصورت جواب۔ پروردگار نے کہا نہیں موسیٰ یہ آسانی ہے، یہ ہر وہ چیز بن جائے گا جو تم چاہو گے، جو اب چونکہ ولی خدا کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ کائنات کی ہر ذرہ ذرہ میرے ارادے کا تابع ہے۔ الکی عصاک، اے موسیٰ اس عصا کو مارو۔ اب اس کو پٹکا تو یہ کیا ہو گیا؟ فائدہ ہیا ایک صوبان ہو گیا، اس میں تبدیل ہو گیا۔ اسی عصا نے، یہی عصا اژدہا بنا، یہی عصا دریا میں 9 معجزے کیے اس عصا نے، ایک عصا نے، ایک کچھ بھی۔ حضرت موسیٰ سمجھ رہے لکڑی کا عصا، پروردگار نے کہا نہیں عصا نہیں ہے، سارے کام اسی سے ہوں گے۔ جو چشمے پھوٹیں وہ اس عصا سے پھوٹیں، دریا نیل میں راستہ اس سے بنا ہے، جادوگروں کو جو وہ کیا اژدہا اس میں بنا، فرعون کے دربار میں جو سانپ بنا وہ اس میں بنا، وہ سب اس نے کیا، سب اس عصا نے کیا۔ اسی لیے بعض افراد کہتے ہیں جو روایت میں ہے کہ امام کا ظہور ہوگا تو ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی ذوالفقار تو تلوار، اس سے کیا ہوگا، آج کل تو ایٹمک جنگ چل رہی ہے
اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، تو آپ اس کی تعویل کریں کہ ذوالفقار سے مراد تلوار نہیں ہے بلکہ ذوالفقار سے مراد جدید اسلحہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلو ہی کہ ذوالفقار ہو، لیکن ذوالفقار ولی خدا کے ہاتھ میں، جس طرح عصا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر قرآن نہ ہوتا اور کوئی پوچھتا کہ بتاؤ حضرت موسیٰ کا عصا کیا کر سکتا ہے، تو آپ یہی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا عصا کیا کر سکتا ہے، بھائی پتے توڑ سکتا ہے؟ کہا نہیں، فرعون کو ختم کیا اس عصا نے، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی اور کوئی یہ کہہ دے کہ اس عصا نے فرعون کو غرق کر دیا پانی میں، کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو کہا جب قرآن کی آیت آ گئی، اسے سمجھ میں ہے کہ اگر ولی خدا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو تو وہ غرق کر دے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جاتے۔ اصول العصا فی ید ظالم، ظالم کو اور کیا کرے گا عصا سے، یہی کام کرے گا۔ المستعیر لہا، کہ وہ ظالم جس نے اعارے پر لیا ہے لہا اس عصا کو، کس سے اعارے پر لیا ہے؟ من غیر ہی، اس غیر شخص سے جس نے مدد کی ہے۔ کیوں لیا اعارے پر؟ لضرب احد، تاکہ کسی کو مارے، ناحق مارے۔ فإن ملکہ، یہ ملکہ ملکیت کے معنی میں نہیں آئے گا، ملکہ کہ یہ ظالم کی جو ملکیت ہے، کیونکہ ملکیت نہیں ہے، آگے پیچھے کہا کہ مستعیر ہے، اعارے پر لیا ہے، یعنی اس کے فائدے کی جو ملکیت ہے، یعنی اب جب اس کا عصا آ گیا تو اب اس کی مرضی چلے گی، اس کا بس چلے گا، اس کو کہا جا رہا ہے ملکیت، نہ کہ عصا کا مالک نہیں ہوا ہے، کیونکہ عصا تو اس نے استعارے پر لیا ہے، لیکن عصا آنے پر اب انسان اپنی مرضی چلاتا ہے نا، تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، یہ ملکہ سے یہ مراد ہے۔ فإن ملکہ للانتفاع بها فی هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا فی الزر، کیونکہ ظالم کے ہاتھ میں جب یہ عصا آ گیا، عصا سے مراد اسلحہ، ظالم سے مراد ظالم کے ہاتھ میں جب عصا آ گیا، اسلحہ آ گیا، تو اس سے فائدہ لینا آج کے زمانے میں عرفاً، یہ عرف یہی کہتے ہیں کہ ظالم نے جب اسلحہ لے لیا تو اب یہ مظلوم پہ مارے گا، اور اس کا اسلحے سے کیا کرے گا یہ؟ وَقَضَى مَنِ اسْتَعَارَ كَاسًا لِيَشْرَبَ الْخَمْرَ فِيهِ، اسی طرح کوئی آپ سے کہتے ہیں بھائی گلاس دینا، تاکہ اس کے آگے شراب پڑی ہوئی ہے، کوئی گلاس نہیں، اور آپ سے کہتے ہیں گلاس دینا، اب اس گلاس کا یہی کام تھا کہ اس گلاس میں شراب پی، تو یہ جو مقدمہ ہے، جو مقدمہ منحصر ہے، یہ مقدمے کی مدد حرام ہے۔ وَبَيْنَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور بینما وہ مقدمہ لم یکن کذالک، کذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ انحصار فائدہ، جہاں انحصار فائدہ نہ ہو، کتملیک الخمار للعنب، تملیک غلط لکھا ہے، تملک ہونا چاہیے، کتملک الخمار للعنب، جیسا کہ خمار تملک کرے عنب پر، یعنی ہاں عنب، ہاں، تو یہ جو تملک ہے، اس تملک کی، یہ جو تملک مقدمہ ہے، شراب خمار یعنی شراب بنانا رہا، تملک کیا مقدمہ، اس مقدمے پر مدد کس نے کی؟ بائع نے کی، لیکن یہ جو مقدمے پر مدد کی ہے یہ مقدمہ منحصرہ نہیں ہے، کیونکہ انگور سے صرف شراب نہیں بنائی جاتی، اور کہتے ہیں ہزاروں کام ہو سکتے ہیں۔ کا تملک الخمار للعنب، جیسا کہ خمار کو تملک کروانا، اس کے ہاتھ میں، اس کی دسترسی میں انگور دے دینا، یہ مقدمہ منحصرہ نہیں ہے۔ فإن منفعت التملک، تملیغ غلط، فإن منفعت التملک وفائدتہ، اس تملک کا، کیونکہ جب اپنی ملکیت میں لے لے گا، اس تملک کا منفعت اور فائدہ غیر منحصرۃ عرفا فی الخمر حتی عند الخمار، حتی خمار کے نزدیک بھی وہ بھی اس کے ہزاروں کام کر سکتا ہے، اس کا جوس بنا سکتا ہے، اس کو کھا سکتا ہے، اپنے اور بچوں کو کھلا سکتا ہے، اس کے درخت لگا سکتا ہے، اور بھی کام کر سکتا ہے۔ فَيُعَدُّ الْأَوَّلُ عُرْفًا إِعَانَةٌ، اولاً لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے آپ کیا؟ فَيُعَدُّ الْأَوَّلُ عُرْفًا، اول سے کیا مراد ہے؟ جہاں عصا تھا، جہاں منحصر احسن، جو مقدمہ منحصر ہو، مقدمہ منحصر کو شمار کیا گیا ہے، عرفاً کیا شمار کیا جاتا ہے؟ اعانتاً علی المشروط المحرم، یہ اعانت ہے، یہ اعانت ہے، کس پر اعانت ہے؟ مشروط محرم، مشروط کیا ہے؟ یعنی ذیل مقدمہ، مشروط ذیل مقدمہ، بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یعنی
ایسے مقدمے پر اعانت جو مقدمہ منحصرہ ہو اس کو اعانت شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اعانت ہے. کس پر اعانت ہے؟ مشروط، یعنی مظلوم کو مارنے پر اعانت ہے. بخلاف ثانی، بخلاف وہ مقدمہ جو کہ مشترک ہے اس پہ اعانت کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ اعانت یہ نہیں کہلائی جاتی کہ یہ اعانت پر مشروط محرم ہے، نہ، کیونکہ وہ مقدمہ مشترک ہے. وَلَعَلَّ مَنْ جَعَلَ اب شیخ انصاری کہہ رہے ہیں کہ آگے شیخ یہ جو آپ نے تفصیل دی اس کا فائدہ بھی ہے، کا فائدے کی بات کرو، فقہاء نے اس میں فتویٰ دیے. وَلَعَلَّ مَنْ جَعَلَ بَيْعَ السِّلَاءِ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّينِ حَالَ قِيَامِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ وَجَوَّزَ بَيْعَ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَعْمَلُ خَمْرًا كَالْفَاضِلَيْنِ فِي الشِّرَاءِ وَالتَّذْكِرَةِ وَغَيْرِهِمَا نَظَرًا إِلَى ذَلِكَ. وَلَعَلَّ، اور شاید سے مراد یہ والا شاید نہیں ہے جو ہم شاید کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی دلیل کے شاید، نا، علی الظاہر یہی ہے. وَلَعَلَّ مَنْ جَعَلَ، من سے مراد وہ فقی ہے کہ جس نے قرار دیا کیا، بیع السلاح، اسلحے کو بیچنا، کس کو؟ من اعداء الدین، جو دین کے دشمن ہیں. کب؟ حال قیام الحرب، جب جنگ قائم ہو چکی ہے، جب مسلمان اور کفار لڑ رہے ہیں، اس وقت جب آپ کافر کو اسلحہ بیچیں گے تو وہ کیا کام کرے گا؟ وہ مسلمانوں کو ہی مارے گا. لیکن جب جنگ نہیں چل رہی تب چلو ہو سکتا ہے وہ اسلحے سے بعضوں کا دشمن بھی لڑتا ہے، ظالم بھی لڑتا ہے، تو وہاں دوسری مقدمہ مشترکہ ہو جائے گا. لیکن جب جنگ چل رہی ہے تو مقدمہ منحصر ہے. پھر واضح ہے. وَلَعَلَّ مَنْ جَعَلَ بَيْعَ السِّلَاءِ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّينِ حَالَ قِيَامِ الْحَرْبِ، جَعَلَ قرار دیا گیا، کس میں سے قرار دیا گیا؟ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ، کہا یہ حرام چیز پر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. حرام کیا ہے؟ مسلمانوں کو مارنا. مسلمانوں کو مارنا یہ حرام ہے، یعنی یہ مشروط ہے، یہ ذیل مقدمہ ہے، یہ حرام ہے. اس کو مقدمہ فراہم کرنا، اسلحہ دینا، کیا ہے؟ اس حرام پر اس کی اعانت ہے. مسلمانوں کو مروانے پر، آپ مسلمانوں کو مارنے پر اس کی اعانت کر رہے ہو. وجوز، اسی فقی نے جو یہ فتویٰ دیے، اسی فقی نے جوز، جائز قرار دیا کس کو؟ بیع العنب ہے، بیع عنب کی خرید و عنب کو بیچنے، کس کو؟ ممن، اس مشتری کو، یعمل خمرن، جس کو معلوم ہے کہ یہ اس سے کیا بنائے گا؟ خمر بنائے گا. اس شخص کو اسلحہ بیچنا جس سے معلوم ہے کہ یہ اسے مسلمانوں کو مارنے کا جائز نہیں ہے، اور انگور بیچنا اس کو معلوم ہے کہ یہ خمر بنائے گا، جائز ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کہا اسی تفصیل کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ مقدمہ منحصرہ تھا، یہ مقدمہ مشترک ہے. کالفاضلین فی الشراء و تذکرہ، جیسے محقق نے شرح میں اور علامہ نے تذکرہ میں، وہ غیرہما، اور دوسرے علماء نے نہ. جی، وَلَعَلَّ مَنْ جَعَلَ، جن لوگوں نے قرار دیے، نظر الی ذالک، انہوں نے بھی نظر کیے ذالک کا اشارہ جا رہا ہے اس تفصیل کی طرف، انہوں نے بھی تفصیل کی وجہ سے یہ اختلاف کیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.